جو بیماریاں نا او سی ڈی, میجر ڈپریشن, جنرلائز انگزائٹی, یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل, ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا پرسنلی, میں نے, میرے بہت کلوز ہیں, نہیں ٹھیک ہوئی. جنرلائزڈ انگزائٹی تھی, پینک ڈس آرڈر تھا, پینک پڑتے تھے, اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے ہیں میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی, ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے صحت دی, شفا دی. ٹھیک ہے, اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے, اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا, تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھے. آپ دیکھیں, سرچ کریں, گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز. ٹھیک ہے, پہلی بات تھی ایمان, ایمان لاؤ, ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح, سورہ اثر. عمل صالح ہے کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ آف ڈیڈ, یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پریئنگ, نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم, کوئی اور نہیں. یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو, نہ, پہلا عمل پریئنگ نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. پوچھا پھر واٹ نیکسٹ؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ, اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا, ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے, اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس ٹالرنس کی پیک, انتہا ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے, ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں, ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں, لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں کہ یار نہیں, اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے, تعلق نہ خراب ہو جائے, تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا, کسی باس کو, کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا, اس کے سامنے غصے نہیں ہونا. ٹھیک ہے, یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ. جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں, نہیں. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں, میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں, ٹھیک ہے مجھے بات بری لگ رہی ہے, اس لیول کو اوپر لے جائیں, یہ اچھا عمل ہے, اس کو پریکٹیکل لائیں اپنی لائف میں. ٹھیک ہے, پھر دیگر ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے, سبقت لے گئے. تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی, وہ سبقت لے گئے, وہ سب سے آگے ہیں, سب سے آگے. آپ نوٹ کریں, جنت میں ساری عبادات رک جائیں گی سوائے ذکر. سبحان اللہ, یہ اتنا ہی پاورفل, اتنا پسند ہے اللہ کو, اس کے علاوہ سب رک جائے. مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بہت پاورفل. صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ. جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے, صبح شام سے یہ مراد ہے, وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے, چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, دجالی فتنے, دجال سے بچنے کے لیے ذکر. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی, گلوبل فیمن آئے گی. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے, ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل, تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, تحمید ہے الحمدللہ, تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی, ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کانسیپٹ ہے, شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا, ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں, وہ چینٹنگ کرتے ہیں, پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں, منتر کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سپیلز کیا ہیں, وہ ان کا ذکر. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے, لیکن جو ذکر, یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا, کل اللہ احد, کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب الناس, لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول, شر, حسد,
وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں، جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں، حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتا. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے، تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے، اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا. کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. دونوں کو کمبائن کیا. ٹھیک ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا. تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم. اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں. ٹائم نکالیں. ٹھیک ہے، بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو کہ آؤ جی ذکر یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ. وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں. بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا، سائیکولوجیکل بھی بینیفٹ اس کے، اور اسپرچل بینیفٹس بھی، اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ. اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں. انگزائٹی کی دعا، ٹھیک ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ٹھیک ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے ہیں. تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو. تو اور بھی اذکار بہت ہیں. درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز تیز، اور ذکر کریں ساتھ. آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا. گولز بنائیں، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ. تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے. تسبیح فاطمہ بہترین، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ، 34 بار اللہ. اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد، لہ الملک و لہ الحمد. بہترین ذکر. 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. حدیث ہے، صحیح ہے. سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ. شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بچا نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو. تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے، وہ کھیتوں میں کام چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے درود ابراہیم. آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، دادی دادا نانی نانا، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن. ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور، قرآن پڑھا جا رہا. اور دیکھیں اس کے بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس دیکھیں، اور اس کا سائیکولوجیکل. تو ذکر کی طرف آئیں، اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ کمیونٹی سروس ہے، ہیلپنگ ادرس، اس کو بھی ڈالیں اپنی. یہ سارا پیکیج ہے سیلف ڈیولپمنٹ. اور یہ کوئی بھی ماڈرن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، نہ سائیکالوجی، نہ ویسٹرن اسپیکر، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ذکر ہے ہی نہیں. ذکر آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، آپ کریں. ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں پہ؟ 7ویں آسمان، معراج پہ. پتہ ہے آپ کو انہوں نے ایک میسج دیا تھا ہمیں. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نا اپنی امت کو میرا ایک میسج دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ جنت کا سوئل بہت فرٹائل اور مسک سے بنا ہوا.
مشک جو ہوتی ہے مست. اور جنت میں جو درخت ہے نا اور پودے وہ تمہاری امت کا ذکر. یہ پیغام دیا تھا. جو جتنا ذکر کرے گا اس کے باغ اتنے بنتے جائیں گے, اس کی پراپرٹی بنتی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے لینڈز ہوں گے وہاں پہ جو جتنا ذکر کرتا جائے گا. تو اس لیے ذکر کو اگر آپ لے آئے نا کسی طرح اپنی روٹین میں, وہ بھی یوتھ میں, تو پھر آپ دیکھیں بس کہ آپ انشاءاللہ کہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پریکٹیکل سلوشنز ہیں سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. نفس لوامہ, نفس مطمئنہ اور نفس امارہ, دو کو گرو کرنا ہے, تیسرے کو کرب کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو جو بتائی ہیں ٹپس, ان کو یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا